اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم جو کہ فضائل قرآن کی چوتھی نشست ہے، آیات کی تقسیم بندی کے متعلق کچھ آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ اس کا جاننا کسی حد تک ضروری ہے۔ دیکھیں، سورت اور آیت خود قرآنی اصطلاحات ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ پیغمبر جو ہیں وہ سورہ جمعہ کی میں نے آیت تلاوت کی تھی، آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، خدا چیلنج کر رہا ہے سورہ بقرہ میں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو یہ آیت اور صورت جو ہے یہ قرآنی اصطلاحات میں سے ہے۔ آیات کی کتنی اقسام ہیں، جن میں ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، محکم ہے، متشابہ ہیں، خاص و عام ہے، رخصت ہے، عزیمت ہے، اور اس کے علاوہ جو اقسام ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ناسخ اور منسوخ کی بات کرتے ہیں۔ ناسخ وہ ہے جس کی وجہ سے کسی حکم کو منسوخ کیا جائے، یعنی کچھ کرنے کا حکم آیا اور اس کے بعد اس کے نہ کرنے کی آیت نازل ہوئی، تو وہ جو نہ کرنے کی آیت آئی وہ ہے ناسخ، اور جس کے متعلق آئی جو ختم ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں، یا جس حکم کو اٹھا لیا گیا۔ اسی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں جب عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو یہ قبل الاسلام کی بات ہو رہی ہے، تو عورت 1 سال اپنے آپ کو عدت میں رکھتی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس حکم کو تبدیل نہیں کیا گیا، اور سورہ بقرہ میں آیت آئی کہ اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے وصیت کرنی چاہیے کہ 1 سال تک ان کی زندگی کے اسباب فراہم کیے جائیں اور وہ شوہروں کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ وہ حکم تھا یا وہ روایات تھی جن کے تحت زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے وہاں پہ نافذ العمل تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی حکم کو جاری رکھا ایز اٹ از۔ پھر جب اسلام کا ایک معاشرہ ڈیولپ ہوا، ایک اس کی تشکیل پا گیا، ایک معاشرہ، احکامات نازل ہوئے اور مسلمان قوی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ جس آیت سے منسوخ کیا وہ ہے اور تم میں سے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور تم میں سے جو مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کو 4 ماہ 10 دن 4 ماہ 10 دن انتظار کرنا چاہیے۔ تو اب یہ جس میں 4 ماہ 10 دن کی بات ہو رہی ہے، یہ آیت ہے، اس کو ہم کہیں گے ناسخ، اور جس میں 1 سال کا ذکر تھا اس کو کہیں گے، وہ چونکہ حکم منسوخ ہو گیا اس کو کہیں گے منسوخ۔ اسی طرح کچھ آیات قرآن میں ہیں جو محکم ہیں۔ محکم مطلب بالکل کلیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مطلب یہ صریح حکم ہے، ایک شفاف کلیئر کٹ حکم ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز قائم کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کو دھو، ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا، اور تم مسح کرو،
برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر واضح ہو، تو ایسے حکم کو محکم آیت کہتے ہیں۔ یا حرمت علیکم المیتہ والدم واللحم الخنزیر، تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے۔ اس میں نہ کوئی طویل ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی ایسی تشریح کی ضرورت ہے، یہ محکم آیت ہے۔ متشابہ آیات کی میں مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم قرآن کی تفسیر میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ ذکر آئے گا کہ محکم آیت کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، خاص کون سی، عام کون سی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا جاننا جو قرآن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں علوم قرآن، ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ متشابہ وہ آیات ہوتی ہیں جو بظاہر جن کا معنی آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ تو متشابہات ہیں، ان کا علم جو ہے وہ یا تو اللہ کو ہے یا راسخون فی العلم پہ ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یوم ہم علی النار یفتنون، سورہ زاریات کی آیت ہے۔ اس میں فتنہ لفظ جو ہے یفتنون فتنہ سے آیا ہے۔ اس میں جو لفظ فتنہ ہے اس کے معنی ہے عذاب، یعنی کہ قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اب اس میں لفظ فتنہ ان معنوں میں آیا۔ دوسری آیت میں آتے ہیں الفتنہ تو اکبر من القتل یا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ دو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں کہ اس میں کفر کے معنوں میں آیا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ، فتنہ جو کفر ہے یہ قتل سے زیادہ گناہ ہے۔ ایک اور آیت ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مختلف جگہوں پہ آیت آئی ہے اسی مفہوم میں۔ اس میں محبت ہے، یعنی تمہاری اولاد، تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تم ان کی محبت میں دو چار ہو۔ تو یہ چونکہ متشابہات ہیں، ان کو جب ہم غیر معصوم سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک معصوم کی تعویل موجود نہ ہو، ان کی تعویل ہوتی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پہ متمکن ہوا، جس کا کیا جاتا ہے ترجمہ، لیکن اس سے عرش بھی اقتدار ہے اور خدا کا اس پہ غلبہ جو ہے وہ مراد ہے۔ یہ جسم و جسمانیت میں نہیں ہے کہ اللہ کہیں عرش پہ جا کے بیٹھ گیا ہے، نہ عرش مادہ ہے نہ خدا مادہ ہے، اور اس کے ضمن میں جو روایات عام لوگوں میں مشہور ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ متشابہات آیات ہیں۔ اب ایک اقسام ہوتی ہے جس میں لفظ عام ہوتا ہے، معنی خاص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ انی فضلتکم علی العالمین، تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، عالمین پر العالمین، عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اس سے مراد موجودہ زمانہ نہیں ہے، یہ خاص زمانے تک آیت تھی، یعنی کہ لفظ عام ہے العالمین، عالمین آج بھی اطلاق ہوتا ہے اس لفظ کا، آج بھی عالمین موجود ہے، لیکن یہ العالمین کا جو تفصیلی ہم جب رب العالمین آئے گا تو اس پہ ہم عالمین پہ گفتگو کریں گے کہ عالم کیا ہے اور عالمین کیا ہے۔ تو مراد اس سے لفظ عام ہے لیکن زمانہ خاص مراد ہے، یہ اس زمانے میں، یا جس سے آتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا، منتخب کیا اور پاک کیا اور تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا۔ تو اب اس میں جو عالمین لفظ ہے یہ عام ہے، لیکن اس کا زمانہ مخصوص ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کے اس زمانے میں یا اس علاقے کے لیے ان میں سب سے بہتر تھی۔ جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے جب عالمین کا لفظ آتا ہے حدیث میں سیدۃ النساء العالمین، تو وہ عالمین جو ہے وہ لفظ خاص ہے اور معنی بھی اس کا خاص ہے۔ اسی طرح کچھ ہم چلتے ہیں، ایک اور اس کی قسم ہے، میں مختصراً اس میں گزروں گا۔ لفظ خاص ہے اور معنی عام ہے۔ پہلے لفظ عام تھا یعنی عالمین اور مخصوص تھا خاص زمانے کے لیے، اب لفظ خاص ہے لیکن معنی عام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
اسی وجہ سے سورہ مائدہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم لازمی قرار دیا کہ جو ایک نفس کو بغیر قصاص کے قتل کرے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کرے، گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو کسی ایک انسان کو بچائے اس نے گویا تمام انسانوں کو بچایا۔ آیت ہے کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر، تو یہ لفظ خاص ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت آئی، یہ حکم بنی اسرائیل میں تھا، لیکن آج بھی اللہ کا یہ حکم عام معنوں میں موجود ہے کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرے اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو بچایا اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ یعنی مخصوص حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لفظ خاص تھا، بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، لیکن معنی عام ہے۔ اب ہم تقدیم و تاخیر کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں کچھ ایسے ہیں کہ جس طرح ہم تقدیم و تاخیر کیا ہے، دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا، ایک ذہن ہمارا کہتا ہے کہ منسوخ آیت جو ہے، منسوخ کو پہلے ہونا چاہیے اور ناسخ کو بعد میں ہونا چاہیے۔ میں اس کو پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جو حکم ختم ہو گیا وہ پہلے، اور جو نیا آیا وہ بعد میں، لیکن قرآن میں اس سے مختلف بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے جاہلیت کی دور کی عدت کو منسوخ جیسے ہم نے کہا گیا، تو ناسخ آیت جو ہے وہ پہلے آ گئی ہے، منسوخ کو بعد میں رکھ دیا ہے، حالانکہ منسوخ کو پہلے آنا تھا۔ تو اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں، اس ٹرمینالوجی کو۔ یہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع فرمایا اور اہل بیت نے جمع فرمایا، اور یہ وہی قرآن آج نافذ عمل ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، اس کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب تلاوت کہتے ہیں۔ ترتیب نزول والا قرآن جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، اور جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ لے کر آئیں گے۔ چونکہ قرآن جب نزول کے مطابق نازل ہوا، اس وقت ان کی جو ترتیب تھی اس زمانے میں، چونکہ اسلام پنپ رہا تھا، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو وہ جو ترتیب تھی وہ ضروری تھی۔ جب قرآن ایک نظام حیات بن گیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آیا، تو اب پیغمبر نے جو اس کو ترتیب دی وہ موجودہ ترتیب ہے، اور اس میں زیادہ بہتری ہے۔ منقطع اور معطوف، ایک یہ ٹرمینالوجی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو ایک واقعہ کے بارے میں نازل ہو رہی تھی، اس واقعہ کی تکمیل سے قبل ان آیات کے سلسلہ کو کٹ کیا گیا، اور بعد میں ان کے علاوہ آیات کو شروع کیا گیا۔ یعنی ایک واقعہ چل رہا تھا، اس میں بیچ میں تھوڑا سا موضوع چینج کیا، اور پھر دوبارہ وہی واقعہ، یعنی کہ عطف پھر دوبارہ اسی واقعے پہ۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں آتا ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام، میں ابھی اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا کہ ٹائم تھوڑا بچے اور آپ کو مطلب جو آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ واضح ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اس بات کو سمجھو کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آپس میں جھوٹ گوئی کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں رزق دینے کی قدرت نہیں رکھتے، بس تم اللہ کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، اور اسی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت میں آ رہا ہے۔ ان آیات میں جناب ابراہیم کا ذکر ہے، اور اس کو روک کر امت محمدیہ کا ذکر کیا گیا، اور وہ اس طرح ہے کیونکہ یہ 16-17 آیت میں نے ترجمہ پڑھی عنکبوت کی، اب 18ویں آیت جو ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں آ رہی۔ کیسے آ رہا ہے؟ اگر تم میری تکذیب کر رہے ہو تو یہ نئی بات نہیں، تم سے پہلے امتوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، رسول پر تو صلی اللہ علیہ وسلم پر تو واضح ابلاغ پیغام رسانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے خلق کو کیسے خلق کیا اور پھر اسے پلٹائے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا آسان ہے، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں تک جب 18 نمبر تک ہم اس کو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے، بس دیکھیں یہ
ابراہیم اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع کر دیا، اس سے مربوط آیا کو ذکر کر دیا۔ فما کانا جواب قومی ہی ان الا ان قالوا، یہ میں آیت کو اردو میں پڑھ رہا ہوں، پس اس کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ان کو قتل کریں گے یا آگ میں جلائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ پس اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی اور اس میں ایمان والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ قرآن الٹ پلٹ ہو گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ذکر چل رہا تھا اس کو ڈسکنٹینیو کیا، پھر ایک آ گیا، پھر اگلا آ گیا۔ یہ اس میں جو حکمتیں اس میں ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ جب اب تفسیر پڑھیں گے کہ اس ذکر کے ساتھ اس کا ذکر آنا کیا ربط اس میں بنتا ہے، جو معصوم کی ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ میں اب مختصراً کچھ کروں گا کہ کچھ چیزیں میں چھوڑ بھی رہا ہوں اور کچھ چیزیں میں کہ وہ آیات جو خدا کے نازل کردہ کے خلاف ہیں۔ اب یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ خدا کے نازل کردہ کے خلاف ہے، لیکن اس کا معنی سمجھتے ہیں ہم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران۔ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی یا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان رکھو۔ اب یہ امت بظاہر یہ امت سے مراد ہے، لیکن امام اب جعفر صادق اسلام نے اس آیت کی تلاوت والے سے فرمایا کہ تم خیر امت ہو، مطلب یہ تمام امت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو امیر المومنین اور حسنین کے قاتل بھی ہیں، اس میں تو فاسق و فاجر بھی ہیں، تو اس سے مراد یہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی خیر امت نہیں ہے بلکہ خیر ائمہ ہے، یعنی اس سے نازل ہونے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ اس سے تمام امت مراد ہے، لیکن اس سے معصوم۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے ان ابراہیم کان امتا، کہ ابراہیم ایک امت تھے، ایک فرد بھی امت ہو سکتا ہے، تو 12 امام یا 14 معصوم بھی امت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جب ان آیت کی ڈیٹیل میں جائیں گے، یعنی کہ جو بظاہر لگ رہا ہے اس کے خلاف اس کی آگے مراد لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہم ٹرمنالوجی اور پڑھیں گے، وہ آیات جن میں لفظ جمع ذکر ہوا ہے لیکن مرانی واحد ہے، یعنی کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو رہی ہے تو مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ابھی قرآن سے مثال لیں گے ہم، لیکن کسی خاص شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، سورہ انفال، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس میں ایک عمومی حکم ہے، یعنی عمومی حکم بھی ہے اور لفظ جمع بھی ہے کہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی مراد ابو لبابہ بن عبداللہ بن منذر کے متعلق نازل ہوئی، مطلب ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا اور ایک سب کے لیے آیت آ گئی۔ تو یہ وہ ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ آیا ہے لیکن مراد ایک شخص تھا، لیکن مفہوم سب کے لیے۔ اس کے بعد وہ جن میں لفظ واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، لیکن مخصوص آیت ہے کسی فرد سے لیکن سب مراد دیے جائیں گے۔ کیسے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر کی آیت ہے، اور تیرے رب کا امر آ گیا اور تمام ملائکہ صف صف ہیں۔ اس میں ملک آیا، ملائکہ نہیں آیا، لیکن مراد تمام ملائکہ ہیں، ملائکہ نہیں لفظ ملک آیا۔ اب کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں لفظ ماضی کا آیا ہے، مراد مستقبل ہے، مطلب لفظ ماضی کا صیغہ ماضی کا آیا ہے لیکن مراد جیسے ہم کہتے ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے سورہ زمر، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کے سب مر جائیں گے جو آسمان و زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اچانک سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، سب انتظار میں ہوں گے، زمین اس کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اس میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ، یہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے لیکن مستقبل کا واقعہ اس میں آ رہا ہے۔ اس کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک دو ریکمینڈ کر دوں گا۔ اب اس کے لیے آپ تفسیر برہان کی جلد نمبر 1 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سورہ علی بن ابراہیم قمی تفسیر القمی مشہور جو ہے اس کی آیات کی تقسیم بندی کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہ آیت وہ ہیں جو ایک صورت سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا اختتام دوسری صورت میں چلتا جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے ان کو دریا بک کروایا اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے تو موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر خشکی پر آئے تو اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ سے عرض کیا کہ ہم ایک کھانے پر متواتر صبر نہیں کر سکتے، لن نصبر علی طعام واحد، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ پھر انہوں نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو جو اس سے جو بہتر کی نسبت کم تک ہو۔ تو پھر یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ آیت آتی ہے۔ تو یہ جب آیات اس واقعے کی آدھی آیات سورہ بقرہ میں ہوئی ہیں، باقی سورہ مائدہ میں آئی ہیں۔ تو یہ کچھ جو ہیں آیات، یہ جو واقعہ آ رہا ہے وہ دوسری صورت میں چلا گیا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک ہی صورت میں ہم نے جو یہ ذکر کیا تھا کہ ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے، پھر رسول خدا کا واقعہ آیا، وہ ایک ہی صورت تھی۔ لیکن اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ اس میں ایک واقعہ ایک صورت میں چل رہا ہے اور پھر باقی اس کی جو تفصیل ہے وہ دوسری صورت میں چلی گئی ہے۔ اور یہ کچھ آیات ہیں کہ جن کا نصف منسوخ ہو چکا ہے، باقی نصف کچھ حصہ منسوخ ہو چکا ہے، باقی موجود ہے، اب قابل عمل ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس قول کی کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ تو یہ، اور اس کے بعد آخری حصہ والجروح قصاص جو ہے یہ باقی ہے۔ تو یہ آپ اس کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے اور پھر سورہ بقرہ میں اس کی جس کو منسوخ کر رہی ہے آیت۔ اچھا، کچھ آیتیں ہیں کہ میں نے بتایا تھا ایک ہوتی تنزیل، ایک ہوتی تعویل۔ تعویل کے جو بعد میں اس میں سے اس کے باطنی اثرات جو بعد میں ہوں گے، اور تنزیل وہ ہے کہ جو ایز اٹ از نازل ہوئی ہے۔ اب کچھ آیات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جو تعویل کی محتاجی نہیں ہے، وہ ہے جن کی تعویل ان کے تنزیل مطلب جیسے ایز اٹ از نازل ہوئی ہیں ویسے ہی ان کا مطلب ہے، جس میں ہم نے پہلے بھی ایک مثال پڑھی تھی، محکم آیات بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، میں لمبی آیت نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ اس کی تعویل اس کی تنزیل میں ہی ہے۔ اور وہ آیات جن کی تعویل ان کے تنزیل کے ساتھ ہیں وہ ہمیں ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، سورہ نساء، و اولی الامر منکم۔ اب یہ ساتھ ہے لیکن اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں کلیئر حکم تھا، جن کی تعویل ان کی تنزیل کے اندر ہے، اس میں کلیئر حکم تھا کہ تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہو گیا۔ اب وہ آیات جن کی تعویل ان کی تنزیل کے ساتھ ہے تو لوگ بے نیاز نہیں ہیں۔ مطلب رسول خدا سے پوچھا کہ اولی الامر کون ہیں، تو میرے پیغمبر نے بتایا کہ اولی الامر وہ لوگ ہیں، ائمہ ہیں، اور اس کی تعویل تنزیل کے ساتھ ہے۔ وہ آیات جن کی تعویل تنزیل کے بعد رسول خدا کے زمانے میں ہی نازل ہوگی، ظاہر ہوگی تعویل، یا اس کے بعد، یا آج بھی تعویل ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ بہت سی آیات ہیں، تو ان کو بھی ہم کریں گے۔ اور جس میں یہ ایک آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
यस्सॉलिहून سورہ انبیاء، اور ہم نے توریت یعنی ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ میرے صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ آیت ہے، اور اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک انجام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ تو ان کی تعویلیں بعد میں جو آنی ہے وہ مقصود ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ آیات ایسی ہیں جو عزیمت کے ساتھ، عزیمت عزم سے ہے کہ ارادہ جو آپ کرتے ہیں، جو ایک حکم ہے ظاہر، رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے آپ کو وضو کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کی آیت ہے۔ تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آیت وضو میں نے پہلے تلاوت کی، پھر جن کے لیے پانی سے وضو یا غسل ممکن نہیں تھا ان کو تیمم کی اجازت دی اور رخصت دی، یعنی کہ یہاں پر آپ کو پروویژن دے دی گئی ہے، ایک آپشن دے دی گئی ہے۔ ایک پروویژن بہتر ہے کہ آپ اگر پانی نہیں ہے تو اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بول و براز کرے یا عورتوں سے مباشرت کرے پس وہ پانی نہ پائے، پس وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ تو یہ ایک عزیمت کے ساتھ، عزیمت کے بعد رخصت دی گئی ہے۔ اور ایک وہ رخصت ہوتی ہے جس میں اختیار ہے، اس میں تو ہے آپ کریں گے، لازمی کرنا پڑے گا۔ یار آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر پانی نہیں ہے تو آپ، پانی ہے تو وضو کریں گے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کریں گے۔ آپ نے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کرنی ہے، لیکن یہ عزیمت کے ساتھ رخصت ہے۔ لیکن ایک وہ عزیمت، وہ رخصت جس میں اختیار ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ برائی کی جزا و سزا اس کی مثل برائی ہے، پس جو معاف کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یعنی اس میں رخصت ہے، اگر آپ رخصت اڈاپٹ کرتے ہیں معاف کر دیں، نہ معاف کر دیں تو تب بھی آپ کا اختیار ہے، دونوں آپشنس آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن جس میں وضو کی آیت تھی اس میں آپ دونوں میں سے آپ نے دونوں کام کر دیا، غسل کرنا، وضو کرنا پڑے گا یا تیمم کرنا پڑے گا۔ اب یہ بہت سی اس میں احکامات مزید ہیں، لیکن ہم اس پہ لیکچر کو آج ختم کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہمیں خاص و عام محکم، متشابہ، تعویل و تنزیل اور کچھ چیزیں پڑھی ہیں، ان کی جو مزید ڈسکشنز ہیں وہ ہم تفسیر کے دوران آپ کو بتاتے رہیں گے، تاکہ ان کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے، جو جیسے آپ اپلائیڈ فزکس پڑھتے ہیں اور فزکس پڑھتے ہیں، تو فزکس کے بعد جب اپلائیڈ فزکس ہوتی ہے تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں ہے، تو یہ تمام کلیے اور یہ جیسے میتھمیٹکس میں تھیورم ہوتے تھے ان کو ہم کہاں کہاں اپنی لائف میں انٹیگریشن ہے، ڈفرینسیشن ہے، جو میتھس پڑھتے ہیں لوگ ان کو پتہ ہے کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں کہاں امپلیمنٹیشن ہے۔ تو یہ ٹرمینالوجیز آپ کو بتا دینا، ان سے اویئرنیس آپ کو آگاہی دینا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا یہ آ جائے۔ آپ اس درس کو دوبارہ سنیں، آپ کو میں نے سورہ تفسیر البرہان اور تفسیر القمی کا بھی ریفرنس دیا ہے، نیٹ پہ بھی شاید اویلیبل ہوں، آپ کو مل جائیں، تو آپ ڈیٹیل پڑھ لیں تاکہ آئندہ جب تفسیر قرآن میں ہم جائیں تو ان ٹرمینالوجیز سے آپ کی نو ہاؤ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔